ذکر میں توجہ یا کنسنٹریشن کیسے آ سکتی ہے؟ ذکر کرتے رہو، یہ خود بخود آ جائے گی۔ کنسنٹریشن یا محویت کا کوئی فارمولا نہیں۔ کنسنٹریشن نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک کام میں دوسرا کام یاد آ جاتا ہے، تو آدھے اور چھوڑے ہوئے کام جو ہیں وہ انسان کو یکسوئی عطا نہیں ہونے دیتے۔ جو کام ہو اسے مکمل کر لو، اور جو چھوڑنا ہو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ یہ نہ کرنا کہ کام چھوڑتے وقت یہ کہو کہ اسے پھر کر لیں گے۔ اگر آپ نظام الاوقات رکھو تو پھر یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس چیز کو چھوڑنا چاہو اسے چھوڑ دو، اور جسے رکھنا چاہو اسے رکھ لو۔ جو فیصلہ کرنا ہے اسے فائنل کرو۔ آدھے فیصلے جو ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اسے رکھ تو لیتے ہیں مگر فائدہ کوئی نہیں ہے، شاید کام آ جائے تو وہ نقصان ہے۔ جب آپ ذکر کرنے لگ جاؤ تو پھر ہر شے سے آزاد ہو جاؤ۔ اگر نقصان ہونے والا ہے تو ہونے دو، زلزلہ آنے والا ہے تو آنے دو، کوئی شے جانے والی ہے تو جانے دو۔ جب آپ ذکر کر رہے ہو تو ذکر کرتے جاؤ۔ اگر کھانا کھا رہے ہو تو پھر کھانا کھاؤ، پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ ایک بات میں دوسری بات نہ سوچا کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ کام بھی نہیں ہونا اور وہ دوسرا بھی نہیں ہونا۔ ایسے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں خیالات آ جاتے ہیں۔ خیالات کا اپنا ٹائم رکھو۔ تو یہ ہمارے ہاں کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم ایک کام میں دوسرا کام سوچتے ہیں، دوسرے میں تیسرا سوچتے ہیں۔ جاتے ہوئے ایک آواز آتی ہے، پھر ایک اور آواز آ جاتی ہے، پھر اندر سے بھی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ اس لیے ایک فیصلہ کرو، توکل علی اللہ، یعنی عزم کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ ایک کام کرتے جاؤ، اس کے علاوہ بھی بڑے کام ہیں، ان کو ہونے دو۔ تو باقی کاموں سے غافل ہونے کا نام ہے یکسوئی۔ آپ باقی کام کرتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کو یکسوئی نہیں ملتی۔ یکسوئی کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو صرف یہ پتہ ہے کہ اس نے کہا ہے ڈاک میں خط ڈالاؤ تو میں خط ڈال آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ شہر میں بڑی مصیبت آئی ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے شہر کا اور مصیبت کا پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پتہ ہے کیا موسم آنے والا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ جانے دو، مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے، مجھے اپنے کام سے غرض ہے۔ مجنوں کی کہانی لوگ سناتے ہیں۔ اس سے اللہ میاں نے پوچھا کہ تو نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا کچھ کیا؟ مجنوں نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ کرنے ہی نہیں دیا، لیلا کو آپ نے پیدا کر دیا۔ مجھے ایک ہی بات کا پتہ ہے کہ وہاں لیلا تھی، تیری دنیا میں میں نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ کچھ تو دیکھا ہوگا؟ مجنوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ ہے یکسوئی۔ یکسوئی کا معنی کیا ہے؟ ایک مقصد حیات اور باقی تمام مقاصد حیات، ایون مذاہب جو ہیں وہ سارے کے سارے ترک۔ تو یہ ہوتی ہے یکسوئی۔ یکسوئی والا عام طور پر دنیا میں اچھا نہیں کہلاتا، وہ جنونی ہو جاتا ہے۔ وہ ایک لائن پہ چلتا جاتا ہے اور صرف ایک ہی لائن پہ چلتا جاتا ہے۔ تو باقی کے کام کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یکسوئی مدعا نہیں ہے، یہ مذہب کا مدعا نہیں ہے۔ اگر مذہب کا مدعا یکسوئی ہو جائے تو جو نماز پڑھتے پڑھتے محو ہو گیا تو رونے والے آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ اب رکوع میں جانا ہے، سجود کیا ہے کہ نہیں، بلکہ وہ کہے گا کہ اب پڑھنا کیا ہے۔ تو یہ یکسوئی آ گئی۔ یکسوئی کا معنی اس کے خیال میں گم ہو جانا۔ وہ اتنا گم ہو گیا کہ پھر یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اب کس کا خیال ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں تیری جستجو میں بڑی دور آ گیا، تجھ سے بھی بے نیاز سا اب ہو گیا ہوں میں۔ تو یہ یکسوئی آ گئی۔ اب اسے پتہ نہیں کہ کیا حال ہے۔ یکسوئی جو ہے یہ مذہب کے حساب سے ایسی بات ہوتی ہے کہ نمازوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسے کہیں کہ جنازے میں شامل ہو جاؤ تو وہ کہے گا کہ جنازے میں کیا شامل ہوں، ہم تو اپنا جنازہ پڑھ کے آ گئے۔ اپنا کیسے پڑھ کے آئے ہو؟ کہتا ہے کہ یکسوئی آ گئی ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، موسم کیا ہے، حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مشرق کسے کہتے ہیں، مغرب کیا ہوتا ہے۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا، یکسوئی ہی یکسوئی ہے۔ یہ موسم، سمت، آنا اور جانا یہ یکسوئی والے کے کام نہیں ہے۔ یکسوئی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی موسم ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی صدمہ ہو جائے تو اسے جب بھی ملو وہ اسی خیال میں ہوگا۔ اگر کوئی بہت پیارا انسان فوت ہو جائے تو 2 سال بعد بھی وہ یہی کہے گا کہ ابھی چلا گیا، ابھی ابھی اٹھ کے گیا ہے۔ اگر اس کو کہیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں تو وہ کہے گا کہ یہاں پر تو سال ہوتے ہی نہیں ہیں، نہ سال ہوتے ہیں، نہ دن ہوتے ہیں اور نہ رات ہوتی ہے۔ غم کے اندر تو ایک جیسا موسم ہوتا ہے، یعنی کہ تکلیف کا۔ کون سا موسم ہے؟ سارے موسم۔ اب جو غمگین آدمی ہے وہ دن کو بھی غمگین ہوگا، رات کو بھی غمگین ہوگا، 10 سال بعد بھی ہوگا۔ تو یہ یکسوئی ہے۔ یکسوئی میں چینج نہیں آتی۔ ایسا انسان دنیاوی طور پر کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ تو کامیاب انسان ہیں، آپ کو یکسوئی کیسے مل سکتی ہے؟ کامیاب کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے 100 کام کرنے ہیں، تنخواہ لینی ہے، بینک جانا ہے، پیسے جمع بھی کرنے ہیں، کاروبار بھی کرنا ہے، بازار بھی جانا ہے، خریداری بھی کرنی ہے۔ تو یکسوئی کیسے آ سکتی ہے؟
اگر یکسوئی آ جائے تو آپ بازار نہیں جا سکیں گے، کھانا بھی نہیں کھا سکیں گے۔ آپ نے شطرنج کھیلنے والے کو کبھی دیکھا؟ اس کو اگر کہیں کہ کھانا کھا لو تو وہ کہے گا لے آؤ، پھر کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی طرح کئی سلطنتیں برباد ہو گئی اور شطرنج چلتی رہی۔ ان کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ صرف اپنا کام کرتے جاتے ہیں، شطرنج کی چال چلتے جاتے ہیں۔ انہیں کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اب یکسوئی آ گئی، اور اگر یکسوئی نہ ہو تو آپ کھانا کھانے سے کافی پہلے تیار ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر یکسوئی حاصل ہو جائے تو آپ کی بہت ساری چیزیں غیر حاصل ہو جائیں گی۔ اگر آپ ذکر میں یکسوئی چاہتے ہیں تو اس کا واقعہ بھی سن لو۔ ایک آدمی کو ذکر میں یکسوئی حاصل ہو گئی، محویت اور کنسنٹریشن مل گئی، تو وہ اللہ کرنا شروع ہو گیا۔ 2-4 دن بعد وہ آیا اور کہنے لگا کہ میرا تو ذکر شروع ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو بھی میں ذکر کرتا جاتا ہوں، وہ رکوع میں جاتے ہیں تو بھی میں ذکر میں ہوتا ہوں، میری تو نمازیں ضائع ہوتی جا رہی ہیں، میں ذکر نہیں کر سکتا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو وہ وقت پر نماز نہیں پڑھ سکتا، صرف اللہ کرتا جاتا ہے، جبکہ نمازیں تو اپنے ٹائم پر آ جانی ہیں، مگر وہ تو ذکر کرتا جاتا ہے۔ اس طرح وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ذکر کے ذریعے جب محویت آ گئی تو یہ تو نمازوں کے اوقات ہیں، مثلا 1 بجے نماز ہونی ہے یا 4 بجے نماز ہونی ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح زندگی، موت، پیدا ہونا ہے، شادی ہونی ہے، ان سب معاملات سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ذکر کی یکسوئی۔ یہ ایسا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ جب یہ شروع ہو گیا تو پھر کھانا پینا کیا ہے؟ تو پھر آپ نے اور کام بھی تو کرنے ہیں، مل بھی جانا ہے، چکی پہ جانا ہے اور آٹا لانا ہے، اس طرح کے واقعات بھی تو کرنے ہیں۔ تو یہ پریشانی ہے، اس لیے کامیاب آدمی کو یکسوئی نہیں ملتی۔ یکسوئی مل جائے تو پھر زندگی کا یہ تصور نہیں رہتا جو کہ آپ کا ہے۔ تو دعا کرو کہ یکسوئی مل جائے، یہ اچھی دعا ہے۔ اگر یکسوئی مل جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ یہ خیال میں ہونا تب ہوتا ہے جب انسان باقی خیالوں سے غافل ہو جائے۔ جب درد سے ہوتا تھا مستر تو کہتا تھا یہ مجنوں رو رو کر، دنیا کی ہر ایک شے کو یا رب لیلا کر دے، محمل کر دے۔ تو پھر ہر شے اس کے حوالے سے ہے تو اس کا ایک ہی حوالہ رہ جاتا ہے۔ ذکر کرنے والا ہر شے کو ذکر میں شامل کر دیتا ہے، بلکہ اس میں جھونک دیتا ہے، اس کے باقی کے واقعات ضائع ہو جاتے ہیں، وہ مجذوب ہو جاتا ہے یا مجنون ہو جاتا ہے۔ وہ ذکر میں کامیاب ہوتا ہے مگر باقی شعبہ حیات میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس آدمی نے دفتر ٹھیک ٹائم پہ جانا ہے تو یہ اس کی عادت کی بات ہے، وہ کامیاب آدمی ہے۔ عین ٹائم پہ اٹھتا ہے، صبح عین وقت پہ ناشتہ کرتا ہے، عین وقت پر دفتر جاتا ہے، عین وقت پر واپس لوٹتا ہے، عین ٹائم پر نماز پڑھتا ہے، عین ٹائم پر سب واقعات ہوتے ہیں اور پورے ٹائم پر سو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کامیاب ہے۔ ذکر والا کہے گا کہ اس سے زیادہ ناکام ہی کوئی نہیں، تو وہ کامیاب ہے کیونکہ فرائض پورے کر رہا ہے۔ مگر جس ایک دائرے میں وہ کامیاب ہے، اس کے علاوہ زندگی کے جتنے دائرے ہیں ان سب سے وہ غافل ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ جس کا ایک دائرہ ہے، مکمل دائرہ ہے، اس دائرے میں تو وہ مکمل ہے کہ صبح اٹھنا، بیدار ہونا، شام ہونا، نماز پڑھنا اور پورے ٹائم پہ سو جانا۔ وہ جو تہجد گزار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب 8:15 بج گئے ہیں، میرے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، اس لیے آپ تشریف لے جائیں، تہجد کا ٹائم ہو جائے گا، اس لیے میں نے جلدی اٹھنا ہے۔ اسے دنیا کی کسی اور شے کی پرواہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس شعبے میں کامیاب اور باقی شعبوں سے محروم ہو گیا۔ آپ نے بات پہ غور کیا؟ سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل آپ کے لیے سنت ہے، اس پر چلنا چاہیے۔ کیا غار ہرا میں بیٹھنا سنت ہے؟ اس وقت نماز کا کون سا ٹائم تھا؟ کنسنٹریشن تھی۔ یہ دین اب سے 1400 سال بعد بھی قائم رہے گا۔ تو دین والے بہت سی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں، کھانا پینا کم کر دیتے ہیں، پیسے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اس ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچیں کہ جس کے پاس وہ دین ہے جو ہزار سال بعد بھی محبت اور عقیدت میں قائم رہے گا۔ ان کے لیے پیسے کے بارے میں کچھ کرنا کیا مشکل تھا، لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا تو اس کو نظر انداز کر دیا، اور ایک بڑی بات کی سوچ ایسی بتائی کہ وہ دین تا قیامت قائم رہا۔ آپ لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز آپ نے فوقیت میں رکھنی ہے، اس لیے کنسنٹریشن نہیں ہوتی۔ کیا آپ ترجیحات کا کہہ رہے ہیں؟ ترجیحات کا مطلب ہے ایسی چیز کہ اس کو قائم رکھنا ہے۔ اگر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس مجذوب کو دیکھو جس نے آگ کا مچ لگایا ہوتا ہے، جو اس کے پاس درخواست لے کے جائے کہ یہ ضروری کاغذ ہے تو وہ کہے گا کہ ڈال دے آگ میں، تیری چٹھی منظور ہو جائے گی۔ یہ کہتا ہے کہ بابا جی دعا، حالات خراب ہو رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چٹھی لے کے آ۔ وہ چٹھی لے آیا تو بولے کہ آگ میں ڈال دے، کیونکہ اس بابے کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، کنسنٹریشن کا، تو وہ باقی ہر چیز اس کنسنٹریشن کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی کنسنٹریشن کر رہا ہے اور بچہ رو رہا ہے تو وہ کہے گا کہ کون بچہ، رونے دو۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر بھی رو رہا ہے، تھوڑی دیر بعد دونوں ہی رو رہے ہیں، فوت ہو گئے۔ زمانے بدل گئے مگر وہ ذکر کرتا جا رہا ہے۔
یہ ہے کنسنٹریشن۔ اور اگر آپ یہ تکلفاً کرنا چاہتے ہیں کہ یکسوئی کا ذکر کا پیریڈ کرنا ہے تو 10 منٹ ذکر کر لو، فیشن کے طور پر کر لو، مگر یہ ذکر تو نہیں ہوگا۔ یکسوئی اگر مل گئی تو پھر اس سے واپس نکلنا مشکل ہوگا، اس لیے یا تو یکسوئی نہ مانگو یا پھر مانگ لو۔ آپ سارے لوگ جو بیٹھے ہیں یہ دعا کر لیں کہ اس شخص کو ذکر میں یکسوئی مل جائے، ایسی یکسوئی مل جائے کہ اس کا نام پوچھے تو کہے کہ نام بھی بھول گیا ہے۔ تو یہ ہے یکسوئی۔ اگر صرف ویسے ہی ذکر کرنا ہے تو 10 منٹ ذکر کر لو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ذکر پورا ہو گیا۔ مگر یہ تو ذکر نہ ہوا، اس لیے اے صاحبان زمانہ آپ لوگ یا کنسنٹریشن کرو یا پھر ٹائم ٹیبل کرو۔ مقصد یہ ہے کہ آپ پوری طرح غور کرو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے ملک کے اوپر حکومت کے طور پہ کون بیٹھا ہے، اب آپ کیا اسلام کی باتیں کرتے ہیں، اب آپ کیا ذکر اور کیا کنسنٹریشن کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں تک تو آپ کے حالات پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ کے ملک سارے پاکستان میں ایسا بندہ نہیں جو مرد ہونے کی حیثیت سے جو مرضی کرتا۔ یہ واقعہ نہیں ہوا نا، اب آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اور کنسنٹریشن کرتے جاؤ۔ میں کھٹکتا ہوں دلے جزدہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ تم ادھر بیٹھ کے اللہ ہو کرتے جاؤ اور وہاں سارا ہو کا عالم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ دیکھو کہ آپ کے گرد و پیش کے واقعات آپ کو کنسنٹریشن نہیں کرنے دیں گے، آپ کی اخباریں آپ کو کنسنٹریشن نہیں کرنے دیں گی، آپ کا نظام الاوقات آپ کو کنسنٹریشن نہیں کرنے دے گا۔ آپ کسی بات میں بھی کنسنٹریشن نہیں کر سکتے جب تک آپ حاصل اور محرومی سے آزاد نہیں ہوتے، جب تک آپ نفع نقصان سے آزاد نہیں ہوتے، یا جب تک آپ جنونی نہیں ہو جاتے۔ اگر ایک چیز ملک میں آپ کے عقیدے کے خلاف ہو رہی ہے تو ذکر کیسے چلے گا؟ مطلب یہ ہے کہ جس ذات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس ذات کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ ذکر میں اللہ کا نام ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ صرف زبان پر ہو کہ آپ 1000 بار ذکر کر جائیں، بلکہ ذکر یہ ہے کہ تعلق سے یاد پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کا تعلق نہ ہو تو یاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو ذکر جو ہے یہ مذکور کی اجازت سے ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو تو ذکر ہوتا ہے۔ تو ذکر جو ہے وہ مذکور کے اذن سے، مذکور کے فضل سے ہوتا ہے اور مذکور کی شمولیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ ذکر کا پوچھتے ہیں تو ذکر آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ مذکور کے چاہنے کا نام ہے۔ وہ جس کو چاہے ذکر دے دے۔ انسان خود ذکر فکر اذکار جتنا کرتا جائے وہ بالکل بیکار ہے جب تک مذکور نہ چاہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو ذکر بنا دیتا ہے۔ اس طرح پھر دل کا ذکر، زبان کا ذکر، خیال کا ذکر مل جاتا ہے۔ پہلے خیال پوتر ہو جاتا ہے اور پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کی یاد اور خیال سے آزاد ہو جانا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ غیر اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ ما سوا اللہ، تو وہ اللہ کے علاوہ ہر خیال سے آزاد ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے خیال میں چلتا جاتا ہے، اس کو جانے دو وہ جدھر جاتا ہے۔ اس طرح ذکر چل پڑتا ہے۔ پھر ایک اور طریقہ ذکر یہ ہے کہ اقم الصلاۃ ذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر، نماز کا نظام قائم کرو ٹائم ٹیبل کے مطابق۔ تو یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ کے بارے میں فکر کرنا بھی ذکر ہے، اور یکسوئی کا ہونا اس کے فضل سے ہے۔